حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، بہت بڑی قیمت پر خریدا، خرید کر آزاد کر دیا۔ امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا تاجر سمجھتا تھا کہ تجھے بڑا سودا آتا ہے، بڑا لین دین آتا ہے، اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں تم نے یہ تھوڑے معمولی سے غلام کے بدلے میں تم نے اتنی بڑی قیمت مجھے ادا کر دی، اتنی بھاری قیمت ایک حبشی کالے کلوٹے غلام کی تم نے دے دی، اور بدلے میں اپنا خوبصورت غلام بھی مجھے دے دیا، تو اچھا تاجر نہیں ہے، تجھے تو سودے بازی آتی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے بلال کا مول کیا ہے؟ تم کیا جانو بلال کی قیمت کیا ہے؟ خدا کی قسم تم ابو بکر سے اس کا سارا مال بھی مانگتے نا تو بلال کے بدلے میں سارا مال بھی تمہیں دے دیتا۔ اچھا یہ اب بات مشہور ہو گئی کہ اتنا مہنگا خریدا بلال کو ابو بکر نے اور خرید کر آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا اچھا یار یہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا، ضرور بلال نے کوئی کسی وقت احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے حضرت ابو بکر نے اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص پر تان تھا، ان کے خلوص پر تان تھا، انہوں نے بدلہ تو نہیں تھا، ایسی کوئی بات تو نہیں تھی جس کے معاوضہ میں انہوں نے کیا ہو، انہوں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، خلوص پر تان تھا۔ ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں کہا، اپنی دفاع میں، اپنے جواب میں، اپنی صفائی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا، خاموش ہیں۔ قرآن کی آیتیں اتر جاتی، شان ہے نا ابو بکر صدیق کی، چاہتے تو خود بھی دفاع کر سکتے تھے، چاہتے تو رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں ایسے لوگ میرے بارے میں ایسے کریں، آپ انہیں بتائیں نا۔ حضور نے بھی کچھ نہیں کہا، حضور بھی چاہتے تھے میرے یار غار کی شان قرآن کی آیتوں میں بیان ہو جائے۔ سورۃ اللیل کی آیتیں اتر گئیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے، اتقا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت میں اتقا کہا گیا۔ ایک ہوتا ہے نا متقی، پرہیزگار، متقی، اور ایک ہوتا ہے اتقا۔ یہ بھی وہی روٹ ہے، وہی لفظ ہے، وہی مادہ ہے، لیکن یہ صیغہ مختلف ہے۔ جیسے کبیر بھی بڑے کو کہتے ہیں اور اکبر بھی بڑے کو کہتے ہیں، لیکن اکبر زیادہ بڑے کو کہا جاتا ہے، اس میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے، اس میں تفضیل ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر صدیق متقی نہیں ہے بلکہ اتقا، متقیوں کے امام ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یہی اتقا کا لفظ آیا، ارشاد ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو اتقا ہے، جو تم میں اتقا ہے۔ وہاں بیان ہوا اللہ کے نزدیک بزرگی والا کون ہے، مقام والا کون ہے، جو تم میں اتقا ہے، اور یہاں بیان فرمایا اتقا ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی انبیاء کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شان والی جو ذات ہے وہ یار غار مصطفیٰ کی شان ہے۔